لیٹ 1930s، یعنی بٹوین 25 to 30، ایک زمانے میں جیسے ابھی جو ہے نا کورونا کی بیماری پھیلی تھی، ویسے ہی ایک وبا پھیلی تھی پوری دنیا میں، جس کا ویکسین جو ہے نا صرف جو ہے سوئٹزرلینڈ میں بن رہا تھا۔ تو اس زمانے میں ایران کے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر حسین آلیان، ان کو سوئٹزرلینڈ بلایا گیا تاکہ اس انجیکشن کے بارے میں بتایا جائے، اور ریسرچ چل رہا تھا، ٹرائل پیریڈ چل رہے تھے اور تقریباً کافی سکسیس ہو گئے تھے۔ تو یہ اس کانفرنس میں گئے اور وہاں پہ انہیں بھی باقاعدہ اس انجیکشن کے بارے میں کافی بتایا گیا، اور یہ نکل کے واپس اس کے بعد ایران چلے آئے۔ ابھی وہ انجیکشن جو ہے نا سوئٹزرلینڈ سے باہر نہیں آئی تھی، تب کی بات ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ایک بس میں، ظاہر سی بات ہے اس زمانے کی بسیں بھی اتنی ہائی ٹیک نہیں تھی، بہت یعنی قدیمی بسیں ہوتی تھی۔ جا رہے تھے، کہہ رہے تھے آج کی طرح سڑکیں بھی نہیں تھی، آج کی طرح سہولتیں نہیں تھی۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ آدھے راستے پہ ایک جگہ بس خراب ہو، ڈرائیور نے اعلان کیا کہ بھائی 3 گھنٹے سے پہلے یہ بس ٹھیک نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ اب یہ چونکہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آس پاس میں کوئی بستی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں قریب میں بستی ہے، اور ادھر بس کو سٹارٹ کرنے کی جو آوازیں نکل رہی تھی اس سے بستی والے بھی کچھ جمع ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں 3 گھنٹے ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس 3 گھنٹوں میں بستی والے اگر کوئی بیمار ہے تو لے کے آئے اپنے بیماروں۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا بستی میں کوئی ڈاکٹر اس سے پہلے گیا بھی نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر حسین کہتے ہیں کہ میں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اپنے بیماروں کو لے آئے، تاکہ یہ 3 گھنٹے میں یوز کر سکوں، تاکہ مریضوں کے کام آ سکے۔ اب یہ ہوا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کے ہاپتا کاپتا آیا۔ اب ڈاکٹر عالیان کہتے ہیں کہ میں نے جب بچی کو دیکھا تو یہ وہی وبا تھی، اور یہ بچی تقریباً مرنے کے لیے تھی، یعنی بالکل کوئی امید نہیں تھی۔ اب یہ جانتے ہیں کہ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، یہ پہچان گئے کہ بیماری کیا ہے، اور اس وقت وہ ویکسینیشن جو ہے نا سوئٹزرلینڈ سے باہر آئی بھی نہیں تھی، جنیوا لیبورٹری کے اندر ہی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ اگر اس وقت اس کو انجیکشن مل جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن وہ انجیکشن کہیں پوری دنیا میں پایا نہیں جا رہا، صرف سوئٹزرلینڈ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کچھ علاج نہیں کر سکتا۔ اب وہ باپ نے کہا آپ کچھ تو کیجیے، آپ ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، جنرلی کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز بھی، اگر مریض بضد ہو کے کچھ علاج کر دو تو خالی ڈسٹل واٹر کا ایک انجیکشن دے دیتے تاکہ مریض کو اطمینان ہو کہ کچھ کیا گیا میرے لیے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے باکس کھولا تو اتفاق سے ایک انجیکشن غلطی سے، ایک ویکسینیشن اس بیگ میں ملا، جو غلطی سے یہ جب سوئٹزرلینڈ گئے تھے ان کو سیمپل دیا گیا تھا، وہ رہ گیا اس میں۔ تو یہ خوش ہو گئے، انہوں نے فوراً اس کو لوڈ کیا اور بچی کو دیا، اور بچی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئی، اور جس کو اٹھا کے لایا گیا تھا وہ چل کے جانے لگی۔ تو انہوں نے اس کے باپ سے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، یہ اتفاق ہے، میں وہاں پہ گیا اور وہاں سے جو ہے نا ایک انجیکشن بائی یعنی ایک سیمپل میرے پاس رہ گیا تھا جو تمہاری بیٹی کے آج کام آ گیا، اور وہ بھی ایک اتفاق ہے کہ بس کا خراب ہونا، 3 گھنٹے ٹائم ملنا، پھر میرا اعلان کرنا۔ باپ نے کہا کہ نہیں سرکار، ایسا مت کہیے ڈاکٹر صاحب، یہ اتفاق نہیں ہے۔ یا پھر مجھے یقین تھا کہ میری بچی کو اچھا کرنے کے لیے جناب سیدہ کسی نہ کسی کو بھیجیں۔ کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ کہا کہ میں اٹھتے بیٹھتے ایک تسبیح پڑھتا ہوں، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، اگر کوئی بیمار ہو، ٹھیک نہیں ہوتا ہو، علاج اس کا نہیں ہو پا رہا، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے ہر بار فیل ہو جا رہا، یا اولاد کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھی کیسا بھی، یا کوئی یعنی کیس ہے جو سالو نہیں ہو رہا ہے، تو ہر مصیبت کے لیے بہترین تسبیح یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔